قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہے۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان ریگستانی علاقے میں آباد تھے۔ ان کا دارالحکومت ارم تھا جسے اللہ نے ستونوں والی عظیم الشان بستی کہا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ بڑے قوی جسم، مضبوط جسمانی ساخت والے اور اعلیٰ درجے کے معمار تھے۔ یہ اونچے اونچے محلات اور قلعے بناتے تھے جیسی عمارتیں کسی اور بستی میں نہیں بنی۔ ان کے پاس زمین کی نعمتیں، پانی، کھیت اور باغات سب کچھ تھا۔ قوم عاد کے لوگ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے؟ سورۃ الشعراء آیت نمبر 128 اور 129 میں ہے، اور تم ایسی بلند جگہوں پر نشانات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی مگر انہوں نے اللہ کو بھول کر بت پرستی شروع کر دی اور اپنی طاقت پر غرور کرنے لگ گئے۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد شروع سے بت پرست نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچے وہ توحید پرست تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انہیں بھی گمراہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قوم عاد شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ قوم عاد کے لوگ شروع میں اللہ کو ماننے والے، توحید پرست اور سیدھی راہ پر تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیطان نے مختلف طریقوں سے ان کے دلوں میں شرک ڈالنا شروع کیا۔ سب سے پہلے کچھ نیک لوگوں کے انتقال کے بعد ان کی یادگاریں جیسے تصویریں یا مجسمے بنائے گئے تاکہ لوگ ان کی نیکی کو یاد رکھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ ان تصاویر اور مجسموں کو زیادہ عزت دی جانے لگی، ان کے سامنے جھکنے کا عمل شروع ہو گیا۔ پھر آنے والی نسلوں نے انہیں اللہ کے قریب لے جانے والے وسیلے سمجھنا شروع کر دیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے کہ یہ بت تمہارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، جیسے بارش دلائیں گے، بیماری دور کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خاص شرک میں مبتلا ہو گئے اور ان بتوں کے نام بھی رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں قوم عاد کے بارے میں فرمایا ہے، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں جسمانی قوت میں بھی بڑھا دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد یمن کے علاقے احقاف میں آباد تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا، اور ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا، اللہ کو ایک مانو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تکبر اور ظلم چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ ہود میں ہے، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا۔ اس پر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کیا تو ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہمارے معبود ہمیں بچائیں گے۔ بولے یہ محض ایک انسان ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ کہا ہمیں تو اور زیادہ طاقت چاہیے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ سورۃ السجدہ میں ہے، تو وہ زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور وہ انکار کرتے رہے تو اللہ نے عذاب کے طور پر ان پر بارش بند کر دی۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، زمین سوکھ گئی، جانور مرنے لگے اور فاقے شروع ہو گئے۔ قحط کے بعد قوم عاد نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر پھر بھی توبہ نہ کی بلکہ صرف دنیاوی حل تلاش کیے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بارش دیوی دیوتاؤں یا بتوں کے ناراض ہونے سے بند ہوئی ہے۔ کچھ نے کہا ہمارے معبود ناراض ہیں، اور کچھ نے حضرت ہود علیہ السلام کو الزام دیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے قریش مکہ کی طرف ایک وفد بھیجا تاکہ وہاں کے دیوی دیوتاؤں سے بارش کی دعا کروائی جا سکے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مکہ اس وقت عبادت کا مرکز تھا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ توحید پرست لوگ موجود تھے۔ تفسیر ابن کثیر اور تاریخ طبریہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ قحط کے زمانے میں قوم عاد نے 70 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ بھیجا تھا تاکہ بارش کے لیے دعا کروائیں۔
جب وہ دعا کے بعد واپس لوٹے تو 3 قسم کے بادل ان کے سامنے آئے، سیاہ بادل، سفید بادل اور سرخ بادل۔ ان میں سے انہوں نے کالے بادل کا انتخاب کیا اور خوشی سے بولے، یہ تو ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، یعنی عذاب، ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ بادل بارش کا نہیں بلکہ تباہ کن آندھی کا بادل تھا۔ جب وہ آندھی آئی تو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی۔ اونچے محل اور قلعے سب زمین بوس ہو گئے، طاقتور لوگ درختوں کی طرح جڑ سے اکھڑ گئے۔ ان کے تکبر نے انہیں توبہ کی طرف آنے نہ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے باطل طریقے اپنائے، اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر بتوں سے مدد مانگی اور تباہی کو دعوت دی۔ قوم عاد کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کی عبادت یا بدعات کی طرف۔ نبی کی بات نہ ماننا اور ہٹ درمی کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے توبہ اور اصلاح ہی بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔